السلام علیکم۔ بھنڈار اور ڈونگی ساحل سمندر پہ موجود دو جزیروں کے نام ہیں۔ کراچی اور ٹھٹہ کے درمیان ساحل پہ موجود یہ دو جزیرے بھنڈار اور ڈونگی قدرت کی طرف سے اس مملکت پاکستان کی سرزمین پر کسی نعمت سے کم نہیں، مگر بدنصیبی ایک قسمت اس ملک کے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے گزشتہ 15 برسوں سے صرف اس لیے عدم توجہی کا شکار ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت اس جزیرے پر اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، جبکہ وفاق نے اس جزیرے پر دو اہم شہر آباد کرنے کا ماسٹر پلان تک تیار کر رکھا ہے اور روڈ میپ تک تیار ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سندھ کے ساحلی سمندر پر واقع ہے، تو وفاق سندھ سے مشاورت کے بغیر اس جزیرے پر کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتا، اور سندھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین 1973 کی روح سے A5/7 اور 8/27 میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ملک کا آئین صوبوں کو اپنی ساحلی پٹی کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے۔ سندھ میں پہلے ہی کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم ہے۔ جہاں یہ سب بندرباٹ چل رہی تھی، وہاں اس وقت کے حکمران پرویز مشرف کے چہیتے اور MQM کے بدنام زمانہ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ بابر غوری اپنے دور وزارت میں اس شہر کو بسانے اور اس پر اپنا قبضہ اور پارٹی کا تسلط قائم رکھنے کے لیے مختلف اعلیٰ سطح کے کئی اجلاس طلب کر چکے تھے، اور اپنی اس گھناؤنی سازش سے اس جزیرے کا افتتاح کرنے اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور اس پر قابض ہونے کے آخری مراحل پر تھے۔ بہر کیف اوپر بیٹھی وہ ذات جو دلوں کا حال اور نیتوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری ہی چالوں سے تمہیں شکست دینا جانتا ہے۔ اچانک پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی اور اللہ نے ان تینوں کی سازش سے اس جزیرے کو محفوظ رکھا۔ آج میرے کپتان حاکم وقت ہیں جو غریبوں کو 50 لاکھ گھر بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ان کو بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ جن مظلوم طبقے کو چائنا کٹنگ سے بے گھر کیا گیا، جہاں ان کا زندگی بھر کا سرمایہ ان بلڈر مافیا کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف ایک انتہائی غریب طبقہ جو کئی میل لمبے گجر نالے سے ملحق غیر قانونی طور پر اپنی اور اپنے بچوں کی جان ہتھیلی پر رکھ کر بسے ہوئے ہیں، اگر ان تمام لوگوں کو ان دونوں جزیروں پر ایک شہر قائم کر کے باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان تمام بلڈر مافیا کی قانونی گرفت کی جائے جنہوں نے چائنا کٹنگ کر کے معصوم شہریوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنے گھروں کو ایک ہی رات میں زمیں بوس کر دیا تھا، اگر موجودہ حکومت سندھ حکومت سے مل کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اخلاص سے اٹھائیں تو ضرور اللہ کی نصرت ان کو حاصل ہوگی۔ اور 70 برسوں کی عمروں کو پہنچے یہ لیڈر آج صاحب حکمران ہیں، یقیناً کل نہیں ہوں گے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ ان غریبوں کو معاشرے میں ان کا حق مل جائے، اور غریب کی دعائیں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں، گر کوئی سمجھے۔ والسلام، بابر فاروقی۔